یہ ہوتی ہے ایک سوچ کہ انڈیا کے ساتھ اگر جنگ ہوئی تو قوم آپ کے ساتھ ہے، متحد ہے، لیکن اگر افغانستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو قوم ایک پیج پر نہیں ہوگی۔ اس طرح کے بیانات، اور اوورآل کوئی اگر بیان نہیں بھی دے رہا تو بہرحال وہی بات جو حضرت کو ابھی سوال ہوا کہ چپ ہو جائیں، اس میں بولنا نہیں ہے، خاموشی ہے۔ اس حوالے سے کیا رویہ ہونا چاہیے علماء کا، مذہبی طبقے کا، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، اور آپ اس کو کس طرح سے دور کریں گے؟ میرے خیال میں انڈیا کے بارے میں تو کلیئرٹی لوگوں کو بہت ہے جی، اس لیے لوگ کھل کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، تو اگر کلیئرٹی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، یا آپ غلط بولتے رہیں، بلکہ آپ کلیئرٹی لے کر آئیں، آپ معلومات کریں۔ اور خاص طور پہ افغانستان کے جتنی بھی لوگ ہیں حکومت میں، چاہے وہ کمانڈر ہوں، چاہے وہ وزیر ہوں، چاہے وہ گورنر ہوں، چاہے ان کے امیر المومنین ہوں، چاہے ان کے ولسوال ہوں، کمشنر ہوں، وہ سارے کے سارے پاکستان کے شاگرد ہیں، پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ آپ حضرات اس کی معلومات تو کریں، جو میں معلومات دے رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں جنگ افغانستان کی طالبان حکومت کے ان 10-12 لوگوں نے برپا کی ہوئی، تو اس کی معلومات کر لیں۔ اور انڈیا سے جنگ کی جب ہوتی ہے تو ہم کیوں پاکستان کا دفاع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے، پاکستان عالم اسلام کا قلعہ ہے۔ اس قلعے کو جب یہود و ہنود نقصان پہنچائے مشرق سے تو ہمیں لڑنا چاہیے، اور اگر یہی ٹی ٹی پی کی شکل میں اور بی ایل اے کی شکل میں مغرب سے آ جائیں تو ان کو ہم قبول کر لیں گے؟ اس کا کیا تک بنتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں خاموش رہنے کی بجائے اس کی تحقیق کر لیں، مجھے بلا لیں، جتنے ہمارے اکابر حضرات ہیں مجھے بلا لیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور میں ان کو بتا دوں گا پورے اس میں کہ یہ جنگ افغانستان سے ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ اس کو کوئی بھی ایک نابینا شخص بھی اس کا انکار نہیں۔ اور خاص طور پہ اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ افغانستان کی حکومت میں کچھ سیکولر لوگ ہوتے یا باہر کے لوگ ہوتے، وہ سارے ہمارے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ہمارے مرید ہیں، تو ان سے پوچھ لیں نا۔ تو یہ جنگ افغانستان سے ہو رہی ہے، کھلم کھلا جنگ ہو رہی ہے، ہماری جو سرحد ہے اس کو سینکڑوں جگہوں سے انہوں نے توڑا ہے، وہاں انہوں نے توڑ کر گاڑیوں کے ذریعے سے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، گاڑیاں گزر جاتی ہیں، وہاں سیڑھیاں لگاتے ہیں، 300 افغان طالبان کی یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کی تشکیلات آ رہی ہیں، اور اتنی بڑی جنگ انہوں نے برپا کی ہوئی ہے، تو یہ کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس میں ایک مجھے شک ہے کہ یہ جو بالعموم اپنے جو ایک نسبت ہوتی ہے نا کسی مکتبہ فکر کی، اپنے ادارے کی، اپنی قوم کی یا زبان کی، اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں علماء کو کم از کم ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ قل الحق ولو علی نفسک، حق بات کہو چاہے تمہارے خلاف، اور کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم اللہ کے سامنے انصاف کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، تمہارے اپنے خلاف ہو گواہی، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف۔ اور افغانستان کے طالبان سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھا، دین کی بنیاد پہ تھا، تو اگر آج وہ اعلی کار بن گئے ہیں انڈیا کے لیے، امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے، اور سب کو پتہ ہے کہ بڑے پیمانے پر پیسے آ رہے ہیں اور اتنی بڑی جنگ بغیر پیسے کے ممکن نہیں ہے، تو کم از کم ہمیں اس عقیدت میں نہیں ہمیں رہنا چاہیے۔ اور جیسے ہمارے بہت سارے مذہبی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ مسلسل پاکستانی فوج کو تنبیہات، نصیحتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں، نصیحت کریں، کوئی ایک نصیحت ان کو بھی تو کر دیں نا۔ اس پورے عرصے میں ایک بھی بیان ہمارے علماء کرام کی طرف سے، ہماری سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک بیان بھی افغان طالبان کو نہیں کہا گیا ہے، نہیں آیا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے، خدا کے لیے کیا کریں۔ تو اتنا یک طرفہ ٹریفک چلانا، ون وے چلانا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین کے بھی خلاف۔